میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، اور اسٹیج پر قابل تعظیم میرے پیارے علماء کرام، میں نے اور اسٹیج پر جلوہ افروز تمام ہی علماء کرام نے اس نونہال بچوں اور بچیوں کا پروگرام بالکل شروع سے لے کر آخر تک دیکھا، اور ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بچوں کی تیاریاں تھیں۔ وہ بچے جو گلیوں میں یوں ہی ٹہلا کرتے ہیں، وہ بچے جن کی ابھی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ معصوم بچے اور بچیاں اگر انہیں کوئی گوہر شناس مل جائے، ان کو کوئی بنانے والا، ان کو کوئی سنوارنے والا، ان کو کوئی چمکانے والا، ان کو کوئی نکھارنے والا مل جائے تو پھر وہی نظارہ ہوتا ہے جو ہم نے ابھی آپ نے دیکھا ہے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ وہ معصوم بچیاں جن کی کوئی حیثیت نہیں، وہ معصوم بچہ جن کی کوئی حیثیت نہیں، جو گلیوں میں نہ جانے ان سے جیسے کتنے بچے ہوں گے جو کنچے کھیل رہے ہوں گے، جو گلیاں کھیل رہے ہوں گے، نہ جانے کون کون سے کھیلوں کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن ان ماں باپ کے اوپر قربان جائیے جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو ان مکتبوں کے اندر داخل کیا، ان مدرسوں کے اندر داخل کیا، پھر ان نونہالوں نے جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے کر کے دکھایا ہے۔ میں شعر کہتا ہوں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، اور تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ دراصل یہی وہ بچے ہیں، ان بچوں نے دکھایا، اور ان بچوں کو قرض دینے سے پہلے ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ہم اور آپ گلیوں میں، محلوں میں، سماج میں، بستیوں میں، معاشروں میں چلتے پھرتے تذکرہ کریں گے، واہ کیا بچہ تھا، کیا بچیاں تھی، کیا پروگرام پیش کیا، کیا زبان قینچی کی طرح چل رہی تھی، کیا روانی تھا بولنے کے اندر، کیا نکھار تھا بولنے کے اندر۔ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا؟ میں سلام کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو اور ان استاذ محترم کو جنہوں نے رات دن انتھک محنت کر کے اور انتھک کوشش کرنے کے بعد آپ کے سامنے ان بچوں کو جو گلیوں میں ٹہل رہا تھا، ان بچوں کو جو کھیتوں میں کھیل رہا تھا، وہ بچے جو بکریاں چرا رہے تھے، وہ بچے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھے، ان بچوں کو حیثیت والا بنا کر کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ان کو معمولی نہ سمجھے، ان بچوں کو نکھارنے میں، سنوارنے میں، چمکانے میں سب سے بڑا کردار ان کے استاذ محترم کا ہے کہ انہوں نے بحیثیت گلی میں کھیلنے پھرنے والے بچوں کو اٹھا کر کے آج ہزاروں کے مجمع میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے والا بنا دیا۔ انشاءاللہ اگر یہی مکاتب ایسے چلتے رہے، یہ مدرسے کا وجود ایسے باقی رہا، ایسے محنت کش اساتذہ بچوں پر ایسی محنتیں کرتے رہے، وہ دین دور نہیں ہے کہ انقلاب برپا ہو جائے گا۔ یہی کمیاں تھی آج سے چند سال پہلے جو ہمارے اور آپ کے نسلوں کے اندر، جو ہمارے اور آپ کے بزرگ ہیں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتا، روزے کے بارے میں نہیں معلوم، ارکان اسلام کے بارے میں نہیں معلوم، اللہ کون ہے نہیں معلوم، نبی کون ہے نہیں معلوم، لیکن قربان جائیے آنے والے مستقبل میں، آنے والے زمانے میں جب یہ نونہال تیار ہوگا، جب یہ معصوم بچے اور معصوم بچیاں تیار ہوں گی، جب یہ کسی کے گھروں کے اندر جائے گی، جب یہ نوجوان سیاست میں آئے گا، جب یہ نوجوان اسکول اور کالج میں جائے گا، جب یہ نوجوان یونیورسٹیوں میں جائے گا، انشاءاللہ وہ دین دور نہیں ہے، انقلاب برپا ہو جائے گا، انقلاب برپا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ یہ طے کریں، ایک لقمہ کم کھائیں گے، ایک دن کم کھائیں گے، ایک وقت میں کھانا چھوڑ دیں گے، لیکن یہ عزم مصمم کر کے جائیں کہ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے، کیونکہ میں نہیں کہتا
اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ جانکار اور بے جانکار، جاننے والا اور نہ جاننے والا، اے محمد رسول اللہ آپ پورے چار عالم کے اندر اعلان کر دیجئے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ علم ایک روشنی ہے، جہالت ایک اندھیرا ہے۔ جب علم نہیں آئے گا تو ہم اور آپ گلی کوچوں میں یوں ہی نظر انداز کیے جائیں گے، ہم اور آپ چوک چوراہوں پر یوں ہی مارے جائیں گے، یوں ہی کاٹے جائیں گے، کوئی ہمارا اور آپ کا پرسان عام نہیں ہوگا، یوں ہی ہر موقع پر نظر انداز کر دیے جائیں گے۔ لیکن سب سے بڑی طاقت جب اللہ کا قرآن نازل ہوا تھا، اللہ نے اپنے کلام پاک کی سب سے پہلی جو آیت اتاری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد رسول اللہ پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے۔ اس آیت کریمہ کو نازل کر کے یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے، اور روئے زمین پر رہنے والے لوگوں یاد رکھنا، دنیا میں بھی جو تجھے کامیابی دلائے گی، دنیا میں عزت دلائے گی، وہ علم ہے، اور مرنے کے بعد جو تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گی وہ تنہا علم ہے۔ علم کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا۔